السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر لیاقت حسین، میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل بول کی سکرین پر ایسے نہیں چلے گا۔ ناظرین محترم، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ تعالی عمرے کی سعادت کے بعد اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے بعد اپنا شو کروں گا، لیکن شوبی قسمت کے میں ابھی تک جا نہیں سکا، اور جب میرے جانے کا ارادہ بنتا رہا تو پیمرا کا نوٹس آتا رہا، آگے کیمرہ ہے پیچھے پیمرا ہے، اور نہ جانے ان میں سے کون سہم رہا ہے، لیکن بہرحال نوٹس پہ نوٹس آ رہے ہیں اور بہت کچھ کہا جا رہا ہے، بہت ساری باتیں اس میں ہیں۔ یقیناً ہم ہر الزام کا جواب دیں گے، ایسے نہیں چلے گا، بند نہیں ہوا تھا اور انشاءاللہ بند نہیں ہوگا۔ لیکن میں بہت دنوں سے یہ دیکھ رہا تھا، قریباً 4 دن ہو گئے آج یا 5 دن ہو گئے، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ عامر لیاقت پر بین لگ گیا ہے، اس کا پروگرام بند ہو گیا ہے، اب پروگرام نہیں آئے گا۔ عدالت نے بین نہیں لگایا، بلکہ 1 فروری تک جواب داخل کرنے کو کہا ہے، اور کل ہم پھر کورٹ جا رہے ہیں۔ میری طبیعت بھی ان دنوں صحیح نہیں رہی اور ابھی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، لیکن آج میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں اور کرنا ضروری بھی ہے۔ بلاگرز گئے، آ گئے، پھر چلے گئے۔ میں نے یہی تو کہا تھا، یہی تو کہا تھا تو قیامت ٹوٹ پڑی پورے پاکستان میں۔ صرف اتنا ہی تو کہا تھا کہ انہیں فوج نے نہیں اٹھایا، یہی تو کہا تھا کہ انہیں ایجنسیاں اٹھا کر نہیں لے گئی، یہی تو کہا تھا کہ کیوں قومی سلامتی کے اداروں پر الزام لگاتے ہو، یہی تو کہا تھا کہ ان کی گمشدگی اور ان کے لاپتہ ہو جانے کے پراسرار انداز پر غور کرو، الزام مت لگاؤ۔ جواباً یہ کہا گیا کہ میں ہیٹ اسپیچ کرتا ہوں، میں منافرت پھیلاتا ہوں۔ پوری دنیا کے اخبارات میں پیمرا نے جو یک طرفہ پابندی، اچانک پابندی لگائی، وہ سب جگہ چھپی۔ آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں، پتہ آپ کو سب سے زیادہ خوشی کسے ہوئی؟ سب سے زیادہ خوشی بھارت کو ہوئی تھی، ہندوستان ٹائمز کو ہوئی تھی، انڈین ایکسپریس کو ہوئی تھی، دی ہندو اخبار کو ہوئی تھی، طارق فتح کو ہوئی تھی، اجیت کمار دوئل کو ہوئی تھی، رو کو ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ خوشی ان لوگوں کو ہوئی کہ عامر لیاقت حسین پر بین لگ گیا۔ اس دوران بہت ساری باتیں ہوئی، میں دیکھتا رہا۔ گوگل بابا کو بھی میں نے ٹیلی ویژن پر دیکھا، بڑی حمایت کر رہے تھے، بہت انڈورس کر رہے تھے کہ ریٹنگز کی بنیاد پر، میں آج آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں جبران ناصر صاحب، کہ ریٹنگز کی بنیاد پر اس شخص کو نہیں آنا چاہیے۔ 14 سال آپ نے اسی شخص کی ریٹنگ کا کمایا ہوا کھایا ہے صاحب، اور اسی شخص کی ریٹنگ کے پیچھے آپ بھاگتے رہے۔ معیار اور ریٹنگ کیا ہوتا ہے، اس میں ابھی آپ کو فرق کرنے میں بہت عمر لگے گی۔ معیار ہی ریٹنگ ہوتی ہے، معیار وہی ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ریٹنگ آتی ہے۔ لوگ جسے دیکھنا چاہتے ہیں، جسے سننا چاہتے ہیں، جسے پسند کرتے ہیں، لوگ اسے دیکھنا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ اس بات کا تعین نہیں کر سکتے کہ کون دیکھا جا رہا ہے، کون نہیں دیکھا جا رہا، اس کا فیصلہ عوام کرتے ہیں۔ لیکن سب کا خبث باطن، سب کے اندر کی عداوت اور بغض ان 5 دنوں میں ظاہر ہوا۔ بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ کہا گیا، میرے خاندان کے بارے میں، میرے بارے میں، میری ذات کے بارے میں، میری فیملی کے بارے میں، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں رسول کی حرمت کے لیے کھڑا تھا اور میں رسول کی حرمت کے لیے کھڑا ہوں۔ میرا سوال آج بھی یہی ہے، یہ پیجز کس نے بنائے تھے؟ کون ہیں یہ پیجز کے بنانے والے لوگ؟ بلاگرز کہاں گئے تھے؟ اگر انہیں ایجنسیاں اٹھا کر لے گئی تھی تو پھر آج میجر جنرل آصف غفور صاحب نے کیوں فرمایا کہ فوج کا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ آج کیوں شور نہیں مچ رہا سوشل میڈیا پر
اور آج کیوں مظاہرے کا اہتمام نہیں کیا گیا میجر جنرل آصف غفور صاحب کے بیان کے بعد؟ آج کیوں نعرے نہیں لگ رہے سڑکوں پر؟ کل بھی فوجی قاتل تھے، آج بھی فوجی قاتل ہیں۔ آج کیوں نہیں نعرے لگ رہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے؟ آج کیوں نہیں کہا جا رہا پاک فوج خاکم بدہن مرد آباد؟ آج کیوں نعرے نہیں لگ رہے؟ یہ سب نعرے قومی سلامتی اور قومی وقار کے مطابق تھے، یہ سب نعرے درست تھے۔ آئین پاکستان، دستور پاکستان میں ان نعروں کی اجازت ہے۔ آپ جب چاہیں یہ کہہ دیں کل بھی فوجی قاتل تھے، آج بھی فوجی قاتل ہیں، اور اس کے بعد پرسرار طور پر گمشدہ ہونے والے پرسرار طور پر واپس آ جائیں اور پرسرار طور پر واپس چلے جائیں، تب بھی فوج مورد الزام ٹھہرائی جائے گی؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ناظرین، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون درست ہے کون غلط ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ریاست کے خلاف بولنے والے، اداروں کے خلاف بات کرنے والے، پاکستان کے مفاد کے خلاف بات کرنے والے، پاکستان کے استحکام اور یکجہتی کو نقصان پہنچانے والے آج سرسوں میں نہا رہے ہیں، اور ہم جیسے لوگ جو پاکستان کے لیے آواز بلند کرتے رہے وہ کوٹوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ ہم کھائیں گے دھکے، ہم اپنے وطن کے لیے دھکے کھائیں گے۔ ہم نبی کی حرمت کی آواز پر آج آواز بلند کر رہے ہیں اور صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کس نے کہا، کس نے لکھا، کس نے پیجز بنائے، کون لوگ تھے؟ کوئی تو تھا نا، کوئی غیر مرئی مخلوق تو تھی نہیں، کوئی نہ نظر آنے والا ہوا تو تھا نہیں، کسی نے تو بنائے تھے۔ چلیے انہوں نے نہیں بنائے تو کسی نے تو بنائے تھے، کوئی تو تھا، کم از کم ادھر تو بول دیجئے، ساتھ ایک لفظ سے مذمت تو ادا کر دیجئے۔ آپ ریاست کے خلاف بہت بات کرتے ہیں، آپ فوج کے خلاف بہت بات کرتے ہیں، آپ اداروں کے خلاف بہت بات کرتے ہیں، آپ نے میری ذات کو کیا کچھ نہیں کہا۔ ہیٹ مونگر، نفرت پھیلانے والا، جوکر، جاہل، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا پاکستان کا دشمن، لائر، بہت کچھ آپ نے کہا۔ میں لائر تھا؟ میں پوری قوم سے سوال کرتا ہوں، میں لائر تھا؟ میں نے یہی کہا تھا نا کہ یہ فوج کے پاس نہیں ہے، یہ اداروں کے پاس نہیں ہے، یہ بھارت میں موجود ہے۔ تو چلیے جھٹلا دیجئے، کوئی تو کہہ دے ان بہادروں میں سے کہ وہ فوج کے پاس تھا، اداروں کے پاس تھا، وہ بھارت میں نہیں تھا یا وہ کہیں اور نہیں تھا۔ چلیے بھارت کو بھی چھوڑ دیجئے، میں نے غلط کہا، چلیے بھارت میں تھا، کہیں تو تھے، خود روپوش ہوئے تھے، یہاں تک تو بات درست ہے، چلیے یہاں تک تو بات درست مان لیجئے۔ لیکن آپ نے پروپیگنڈا کیا، آپ نے سلوگنز بلند کیے، پوری دنیا میں آپ نے یہ میسج دیا کہ پاک فوج لوگوں کو اغوا کرتی ہے، اٹھاتی ہے اور ان پر ٹارچر کرتی ہے۔ اور یہ میں نے نہیں کہا، یہ ایک ایسے شخص نے کہا کہ جس کے خلاف FIR درج ہوئی ہے اور جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں میں فوج کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے، لیکن اس کو قابل نفرت کبھی نہیں ٹھہرایا گیا۔ مجھے منافرت پھیلانے والا کہا گیا، میرے لیے کہا گیا کہ میں ہیٹ اسپیچ کرتا ہوں۔ میرا فریڈم آف اسپیچ کہاں ہے؟ میری اظہار رائے یا جو میں جس کی آزادی مانگتا ہوں وہ کہاں ہے؟ میرے نبی کی عظمت اور تقدیس پر انگلیاں اٹھائی جائیں، میرے رسول کی ذات اقدس پر نشانے باندھے جائیں، ان کی حیات پاک پر رقیق حملے معاذ اللہ کیے جائیں، اور میں خاموش بیٹھا رہوں، میں ایک لفظ بھی ادا نہ کروں، اور میں اگر کچھ کہوں تو یہ کہے کہ میں فتوے دے رہا ہوں، میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں۔ میرا کیا کام فتوے دینے سے؟ میرا کیا کام یہ؟ میں نے کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا، میں نے کسی کو، ناظرین محترم، میں نے کسی کو گستاخ نہیں کہا۔ ہاں میں نے یہ ضرور کہا کہ جو آپ یہ کر رہے ہیں یہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے۔ میں غدار کسی کو نہیں کہتا، لیکن جو آپ کر رہے ہیں، اگر آپ طارق فتح کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں کھنچوا رہے ہیں، جو شخص یہ کہتا ہو کہ قائد اعظم پر وار کرائمز کا مقدمہ بنایا جائے، جو شخص یہ کہتا ہو کہ قائد اعظم نے پاکستان نہیں بنایا بلکہ ہندوستان کی زمین پر ایک قابض ملک کا نام پاکستان ہے، جو شخص یہ کہتا ہو کہ میں بحران بری کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں،
میں برہمداغ مختی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. پاکستان ایک غلطی تھی، پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا. خاکم بدہت جو شخص یہ کرتا ہو اور آپ اسے ٹیگ کرتے ہو، اس سے گفتگو کرتے ہو، اس کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہو، دستور پاکستان کیا کہتا ہے مجھے سمجھا دیا جائے. کون لوگ ہیں جو یہ کہیں گے کہ اس کو میں وفاداری کہوں؟ ہاں میں غلط صحیح. آپ چاہتے ہیں میری آواز بند ہو جائے، آپ کر دیجئے میری آواز بند، آپ کر دیجئے، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اور مجھے جو نظر آ رہا ہے. میں عدالت جاؤں گا، میں کل بھی جاؤں گا، مجھے عدالت جب بلائے گی میں جاؤں گا، میں اپنا مقدمہ لڑوں گا. لیکن میں آپ کو آج سچ بتانا چاہتا ہوں ناظرین محترم، میرے دل سے اب ہر خوف نکل چکا ہے. اس لیے کہ جب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی عزت، رسول اللہ کی حرمت، رسول اللہ کی تقدیس، اب اس کی یہاں کوئی وقت نہیں رہی ہے. اب کوئی فائدہ نہیں اس پر بات کرنے کا، کوئی فائدہ نہیں. نبی کی عزت پر کوئی بات کرنے کا فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی کے پاس مذمت کا ایک لفظ بھی نہیں ہے. ایک چینل میرے خلاف مہم چلا رہا ہے. آج وہ مجھے جعلی ڈاکٹر کہتے، کہیں آپ مجھے، آج آپ مجھے بہت کچھ کہہ رہے ہیں، کہیں آپ مجھے. کہنے کو میں بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، اور میں وہاں تک کہہ سکتا ہوں جہاں مجھے کہنا چاہیے، لیکن میں نہیں کہوں گا، کیونکہ میں آج بھی بہت ساری چیزوں کا لحاظ رکھتا ہوں. آپ نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کہا، کیا کچھ نہیں چلایا. میں نے آپ کے اینکرز کے بارے میں وہ چیزیں بتائی جو غلط تھی، اور میں وہ بتاتا رہوں گا. اگر کوئی شخص بھارتی فوجیوں کو شہید کہے تو کیا میں آپ کو نہ بتاؤں؟ اگر کوئی شخص لائیو پروگرام میں بحران بری کا نام لے اور ریپیٹ میں بحران بری کا نام نکال دے تو میں آپ کو نہ بتاؤں؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ 65 کی جنگ ہم ہار گئے تھے تو میں آپ کو نہیں بتاؤں؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فوج کرپٹ ہے، فوجی ادارے کرپٹ ہے، تو میں کیا آپ کو نہیں بتاؤں؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ راحیل شریف کو جو زمین الاٹ کی گئی ہے وہ اے پی ایس کے لہو کے بدلے الاٹ کی گئی ہے تو میں آپ کو نہیں بتاؤں؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ راحیل شریف کو کیا ضرورت پڑی ہے، راحیل شریف ہے کیا، راحیل شریف کی اوقات کیا ہے کہ وہ باہر جا کر کسی ملک کی فوج کی قیادت کرے، تو کیا میں آپ کو یہ بات نہیں بتاؤں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ راحیل شریف کے پاس بہت سارے فوجی راز ہیں اور ابھی ان کو نہیں کام کرنا چاہیے، وہ راز افشا کر دیں گے، تو کیا میں آپ کو یہ بات نہیں بتاؤں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ راحیل شریف کو الاٹ کردہ اراضی خلاف قانون دی گئی ہے تو کیا میں آپ کو یہ بات نہیں بتاؤں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI یعنی جو انویزیبل ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے صحیح معنوں میں، وہ بلاگرز کو اٹھا کر لے گئی ہے تو کیا یہ بات میں آپ کو نہیں بتاؤں؟ اور اگر کوئی جان بوجھ کر تصویر کا دوسرا رخ چھپاتا رہے اور یہ کہے کہ جو بلاگرز تھے یا جو بھی تھے، مبینہ بلاگرز جیسے بھی تھے، جس طرح بھی تھے، اگر یہ لوگ ان طرح کے کاموں میں پیجز بنانے میں ملوث نہیں تھے، مجھے نہیں پتا، لیکن کسی نے تو بنائے ہیں نا، کوئی تو ہے نا بنانے والا، کوئی بھینسا تو ہے نا، کوئی موچی اور روشنی تو ہے جس نے وہ سب کچھ لکھا. مجھے کہا گیا کہ آپ نے ٹیلی ویژن پر یہ چیزیں دکھائی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم روز قرآن پڑھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس، شان عرفہ اور اعلیٰ اس میں بیان کی جاتی ہے، لیکن رسول اللہ معاذ اللہ شاعر نہیں تھے، معاذ اللہ ساحر نہیں تھے، معاذ اللہ جادوگر نہیں تھے، یا معاذ اللہ صبح معاذ اللہ مجنون نہیں تھے. یہ سب قرآن میں لکھا ہے. قرآن پہلے تصویر کا ایک رخ دکھاتا ہے جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات کی جاتی ہے، اور پھر یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ایسے نہیں ہے. وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. تو میں نے اگر یہ باتیں کہی ہے اور بتائی ہے، قوم کو آگاہ کیا، آپ نے کہا میں ہیٹ اسپیچ پھیلاتا ہوں. میں نے سب سے زیادہ پاکستان میں ہیٹ اسپیچ کے خلاف آواز بلند کی ہے. میں نے اس ملک میں دہشت گردی کے خلاف جو خاص طور پر مذہبی بنیادوں پر کی جاتی ہے، اور میں خود اس کا شکار ہوں، میرا نام ہٹ لسٹ میں موجود ہے، سب سے پہلے نمبر پر ہے. فدائی مجھے مارنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ مجھے کہتے ہیں میں ہیٹ اسپیچ پھیلاتا ہوں. کیونکہ میں نے رسول سے صرف محبت کا حق ادا کیا، میں نے رسول سے محبت کی بات کی ہے، تو میں آج آپ کو ہیٹ اسپیچ پھیلاتا ہوا نظر آتا ہوں. میں آج آپ سے اپنے دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. مجھے نہیں معلوم ناظرین محترم کہ کل کے بعد
یا اس کے آنے والے دنوں کے بعد میرا پروگرام چلتا رہے گا یا نہیں چلتا رہے گا، مجھے نہیں پتا، اور نہ مجھے اب اس سے کوئی سروکار ہے، لیکن میں آپ سے اپنے دل کی یہ باتیں کر رہا ہوں. آپ خود فیصلہ کیجئے گا. 22 کروڑ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. ان چند لوگوں نے فیصلہ نہیں کرنا جو ٹویٹر پر اور فیس بک پر میرے اور میرے خاندان اور میرے گھر اور میرے ذات کے بارے میں جو کیچڑ اچھال رہے ہیں اور اس میں دیلا پیلا پیش ہے اور آگے ہے. مجھے آپ سے باتیں کرنی ہیں. آج میں صرف اپنی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور کچھ آپ کو دکھانا بھی چاہتا ہوں، لیکن پہلے ایک وقفہ لوں گا. وقفے کے بعد آتے ہیں، کیونکہ ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید ناظرین محترم. الحمدللہ میرا پاکستان میں کسی ویمن اینڈ وسکی گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مجھے اس پر ناز ہے، اور شاید اسی بنا پر میں اکیلا ہوں. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں میں اکیلا ہوں. میں آپ کو وثوق اور یقین سے بتا دینا چاہتا ہوں میں تنہا ہوں، کیونکہ میں کسی ویمن اینڈ وسکی گروپ کا حصہ نہیں. اگر میں ہوتا تو شاید نیلے پیلے چینل پر بیٹھا ہوتا اور چڑیا اڑا رہا ہوتا. ہم نے چڑیے بہت اڑوائی ہیں، لیکن سگنل پر آزاد کرائی ہے تاکہ چڑیاں آزاد ہو جائیں اور لوگوں کی مصیبتیں دور ہو جائیں. ہم نے چڑیوں سے خبریں نہیں لی ہیں، کیونکہ چڑیاں جب خبریں دیتی ہیں تو یہ خبر دیتی ہیں. قانون ہے تو پھر قانون ہے تو قانون کو استعمال کرنا چاہیے. انہیں موقع ملنا چاہیے کہ یہ اپنے موقف کا اظہار کریں، اس کو پیش کریں. مگر یہ کہ ان کو ڈسپیئر کر دینا، الٹا ٹانگ دینا، پکڑ کے مارنا پیٹنا، اور کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں منیب کہ یہ ایسے نہیں ہوا کہ ایک دن ان کو پکڑ کے لے گئے ہیں. اس کی پہلے تیاری ہوتی ہے، پہلی پن پوائنٹنگ ہوتی ہے، پہلے فائلز بنتی ہیں، پھر مانیٹر کیا جاتا ہے، پھر سب جگہ پہ کوارڈینیشن ہوتی ہے. کسی کو لاہور سے اٹھانا ہے، کسی کو ملتان سے اٹھانا ہے، کسی کو ڈی جی خان سے اٹھانا ہے، کسی کو کہیں اور سے اٹھانا ہے، کسی کو اسلام آباد سے اٹھانا ہے. ایک کوارڈینیشن ہوتی ہے. تو یہ لگتا ہے ایسے کہ یہ منصوبہ نئے آرمی چیف کے آنے سے پہلے کا بنا ہوا ہے اور اس کو اب امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان دہ ہے ملک کے لیے بھی اور آرمی کے امیج کے لیے بھی. لیکن ان پر کوئی پابندی نہیں لگی. سن لیا نا آپ نے، یہ منصوبہ نئے آرمی چیف سے آنے کے پہلے کا بنا ہوا ہے. یعنی یہ منصوبہ راحیل شریف صاحب نے بنایا تھا. یہ منصوبہ راحیل شریف صاحب کے دور میں لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر صاحب نے بنایا تھا. یہ منصوبہ بنایا تھا ان کو اٹھانے کا، لیکن ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی نوٹس نہیں ہے. نوٹس کس پر ہے؟ عامر لیاقت حسین پر ہے. ایک نہیں، مسلسل نوٹس ہے. ڈاکٹر شاہد مسعود پر ہے. نیشنل سیکیورٹی رسک ہے ڈاکٹر شاہد مسعود. اور میں ایک ہیٹ اسپیچ والا ہوں. یہ محبت پھیلا رہے ہیں. یہ جب بولتے ہیں تو فضا میں مہک سی آ جاتی ہے. ان کی گفتگو سے پھول جھڑتے ہیں. یہ گلابوں کی دکان میں کام کرتے ہیں. یہ رات کو 10 بجے موتی اور چمیلی بیچتے ہیں. ان کی گفتگو میں گیندے کی سی جھلک نظر آتی ہے. یہ رات کی رانی کی ٹہنی ہے. باقی ہم سب قاتل، غاصب، چور، ہم سب جھوٹے ہیں. یہ ہے سچے. آرٹیکل 62 اور 63 پر یہ پورے اترتے ہیں. یہی پورے اترتے ہیں. ہم کہاں پورے اترتے ہیں؟ ہم کیسے پورے اتر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو بتا رہے ہیں نا پورا پلان. ان کی چڑیا نے بتایا کہ کسی کو لاہور سے اٹھایا، کسی کو فلاں سے اٹھایا. فوج کی بدنامی ہو رہی ہے. فوج نے اٹھایا، اور فوج کیا کہہ رہی ہے ذرا یہ بھی سن لیجیے. آپ خود ہی سوال کر رہے ہیں، خود ہی جواب دے رہے ہیں. نہیں، یہ جو آئی بی اوز جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا، یہ آپریشن ضرب عضب کا حصہ تھے جو کہ ہم نے پورے ملک میں کیے. جہاں تک بلاگرز کی بات ہے، میڈیا کے سامنے ہے، اس کے ساتھ ہمارا فی الحال کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. بلاگرز کی جو ایبسنس تھی اس کے ساتھ کوئی ایسا ہمارا سلسلہ نہیں تھا، اور انہوں نے آ کے جو بھی بات چیت کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، میڈیا کے سامنے آتے ہیں. نہیں، میجر جنرل آصف غفور صاحب، آئی ایم سوری. نہیں، ایسی بات نہیں. آپ غلط کہہ رہے ہیں. چڑی بابا صحیح کہہ رہے تھے. آپ کہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا منصوبہ بنایا ہے، اٹھایا ہے،
کسی کو لاہور سے، کسی کو اسلام آباد سے، کسی کو ملتان سے، پتہ ہے ان کو اندر کی بات. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آصف غفور صاحب کہیں آپ کو بھی خدا نہ خواستہ کوئی غدار نہ کہتے. آپ ذرا سوچ کے بولیے، کیونکہ اس ملک میں غداروں کی عزت ہے آصف غفور صاحب، حب الوطنوں کی کوئی عزت نہیں ہے. آپ سوچ سمجھ کے بات کریں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کئی دنوں تک مہم چلائی جاتی رہی ہے کہ فوج اٹھا کے لے گئی ہے، ایجنسیاں اٹھا کے لے گئی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ منصوبہ پہلے بنا تھا. لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار صاحب کے زمانے میں نہیں بنا تھا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نہیں ہے ابھی رضوان اختر صاحب، میرے خیال سے شاید این ڈی یو میں ان کے زمانے میں بنا تھا، اور یہ راحیل شریف صاحب نے بنوایا تھا. راحیل شریف صاحب نے بنایا تھا ان بلاگرز کو اٹھانے کا. بلاگرز کو اٹھایا، لیکن کیسے اٹھایا؟ کیونکہ چڑی بابا کہہ رہے کہ مارتے پیٹتے تو بہت صحیح سلامت آئے ہیں، پرسرار طور پر گئے تھے، پرسرار طور پر آئے ہیں، پرسرار طور پر چلے گئے. وہ آئے بھی، وہ گئے بھی، وہ آئے بھی، وہ چلے بھی گئے، زمانہ دیکھتا رہ گیا. اب سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے سب کو. پتہ نہیں کب ہم پر غداری کا الزام لگ جائے، بلکہ ہم پہ لگا دیں. میرا خیال ہے ہم پہ لگا دیں، کیونکہ ہم جن لوگوں کو بے نقاب کر رہے ہیں وہ تو سچے ہیں. ان کی سچائی میں تو اب کوئی شک و شبہ رہا ہی نہیں ہے، وہ ان کو سچائی کہا جائے گا. میں آپ کو کیپٹل ٹی وی کا ایک اسکرین شاٹ دکھاتا ہوں. عدالت کہہ رہی ہے عامر لیاقت پر بین نہیں ہے، اور کس دھڑلے سے یہ اسکرین شاٹ دیکھیے آپ، چلتا رہا ہے. آپ دیکھیے یہ جو کہیں وہ درست ہے، جو کہیں یہ درست ہے. ان کی بات کو مان لیجئے. پورے پاکستان میں جیو کے خلاف مظاہرے ہوئے، جیو کے خلاف لوگ سڑکوں پہ باہر نکل آئے، لیکن نہیں، جیو صحیح کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے. نیلے پیلے میں کچھ غلطی نہیں ہے، غلطی عامر لیاقت حسین میں. ایک کام کرو، عامر لیاقت حسین کو پکڑ کر بند کر دو. ایک کام کرو، عامر لیاقت حسین کی آواز پر پہرا لگا دو. ایک کام کرو، عامر لیاقت حسین کو قتل کروا دو. ایک کام کرو، اس پروگرام میں کیا رکھا ہے اس کو بند کرا دو. لیکن سیٹھی صاحب، میں آپ کی عزت بہت کرتا تھا، اس لحاظ سے عزت تو ابھی بھی کرتا ہوں، لیکن اس لحاظ سے جس کو کہتے ہیں کہ بہت بڑا مان کر عزت کرنا. لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ برا نہ مانیں. آج میں اپنے گھر کے باہر بیریئرز لگاؤں تو رینجرز یا فوج تو نہیں، لیکن رینجرز یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ان بیریئرز کو آ کر ہٹا دیں گے. آپ نے اپنے گھر کے باہر بہت بیریئرز لگائے ہوئے ہیں، اور جو فرنٹ انٹرنس ہے آپ کے گھر کی، جو صدر دروازہ ہے آپ کے گھر کا، آپ کے مکان کا، وہاں پر ایک 91 سال کے بزرگ رہتے ہیں، 91 سال کے. اور وہ جو ہماری بھابھی جگنو محسن صاحبہ ہے، ان کے وہ ماموں ہیں، مگر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی آپ کے نزدیک. ان کا نام ہے سید بابر علی صاحب. انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، 91 سال کے، ان سے چلا نہیں جاتا، ان سے بہت پریشانی ہوتی ہے. آپ نے بیریئرز لگائے ہوئے، لیکن یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہوئی. عامر لیاقت صاحب کو آج کیا ہو گیا، کیسی باتیں کریں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بابر علی صاحب کون ہے. ناظرین محترم، جو بابر علی صاحب ہے، یہ پیکیجز کمپنی کے جو فاؤنڈر تھے سید مراتب علی صاحب، ان کے یہ صاحبزادے ہیں. اور 70 سال پہلے مراتب علی صاحب نے قائد اعظم کو بلینک چیک دیا تھا تنخواہیں دینے کے لیے، کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں آپ کو تنخواہ دینے کے لیے بلینک چیک دیتا ہوں، میری کمپنی آپ کے لیے حاضر ہے. اسی مراتب علی کا بیٹا بابر علی آج ٹارچر اٹھا رہا ہے. اور سیٹھی صاحب، ہمارے چڑی بابا، ظاہر ہے کہ ہمارے چڑی بابا ہیں، انہیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. میں کہنے کو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، کہنا چاہتا بھی ہوں، لیکن ناظرین محترم، میری باتیں بری لگنے لگی ہیں، کیونکہ سچ کوئی سننا نہیں چاہتا. حقیقتیں جب سامنے آتی ہیں تو کوئی سننا نہیں چاہتا. آج سیٹھی صاحب شاید یہ بھی بھول گئے ہوں گے کہ میں انہیں تاریخ یاد دلاتا ہوں. 18 تاریخ تھی جولائی کی 2012. سیٹھی صاحب یاد کیجئے گا، 18 جولائی 2012. 18 جولائی 2012 کو گارجین کو انٹرویو دیتے ہوئے آپ نے کہا تھا، اگر آپ کہیں گے اور اگر مجھے کل قانون نے اجازت دی تو میں اپنے پروگرام میں وہ گارجین دکھا دیتا ہوں. گارجین، اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ
اگر مجھے کچھ بھی ہوا تو پاکستان آرمی اس کی رسپانسبل ہوگی، کیونکہ نواز شریف صاحب نے آپ کو گرفتار کروایا تھا. نواز شریف صاحب نے آپ کو گرفتار کروایا تھا اور آپ پر ٹارچر ہوا تھا، بقول آپ کے آپ کو بیٹ کیا گیا تھا بقول آپ کے، اور یہ سب آپ پر فوج نے کیا تھا. اور جیسے ہی نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا اور مشرف صاحب آئے تو آپ نے ویلکم کیا جنرل پرویز مشرف صاحب کو، ریٹائرڈ کو. میں نواز شریف صاحب کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ وہی ہے، یہ بدلے نہیں ہیں، یہ وہی ہے. تو سیاسی راہداریوں میں کیا کیا ہوتا رہا ہے، اگر آج میں اسے بے نقاب کر رہا ہوں، اگر آج میں چہرے دکھا رہا ہوں، ایک شخص کیسے اپنے آپ کو ایک سچا صحافی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں ریٹنگ کے لیے میں انڈورس کرتا ہوں اس کے اوپر پابندی کی. تم مہران مری کا نام نکال دیتے ہو اپنی سٹوری میں سے، تم مہران مری کے نام کو غائب کر دیتے ہو، تم فوجیوں کو شہید کہتے ہو جو بھارت کے فوجی ہیں، تم کہتے ہو راحیل شریف کے بارے میں کیا کچھ نہیں کیا ہے، کیا کچھ نہیں کہا ہے. یہ کیوں بننے جا رہے ہیں سربراہ؟ کیا راحیل شریف کے ہٹتے ہی اس ملک میں جو جنرل ریٹائر راحیل شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہے اور جو کیا جاتا رہا ہے اور جو اب تھما ہے کہیں جا کر، وہ بھی اگر میجر جنرل آصف غفور صاحب ٹویٹ نہ کرتے یا نہ بتاتے کہ اراضی اسی طرح لوٹ کی جاتی ہے، تو شاید جنرل ریٹائر راحیل شریف کو خدمات کا یہی صلہ دیا جاتا رہتا. اور صرف یہیں پر بس نہیں ہوا، جب بلاگرز گمشدہ ہوئے، لاپتہ ہوئے یا خود گئے، اور میرا تو دعویٰ اور ماننا اور کہنا یہی ہے اور آج بھی کہتا ہوں، وہ خود گئے تھے، وہ خود گئے، وہ خود آئے. نہ انہیں کوئی لے کر گیا، نہ انہیں کوئی چھوڑ کر گیا. لیکن اس کے بعد جب بحثہ موچی اور روشنی کے پیجز سامنے آئے تو کیا میں نے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، آج ناظرین یہ میرا آپ سے سوال ہے، کورٹ مجھ سے سوال کرے گی، میں کل کورٹ میں جواب دوں گا. مجھے جب عدالت بلائے گی میں جاؤں گا، میں عدالت کا احترام کرتا ہوں، عدالت مجھے سزا دے گی میں سزا سنوں گا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں آج آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے میری شاید آپ سے پھر بات چیت نہ ہو سکے، شاید میری زبان پہ تالے ڈال دیے جائیں، کیونکہ نیلا پیلا مجھے برداشت نہیں کر پا رہا ہے. ان کا روزانہ کا کام یہی ہے کہ وہ میرے خلاف نوٹس پہ نوٹس، نوٹس پہ نوٹس، ایک نوٹس ختم ہوتا ہے دوسرا نوٹس آتا ہے. پیمبرا ایک کھلونا بن کر رہ گیا ہے میر شکیل الرحمان صاحب کے ہاتھ میں. اب میں یہ کیسے آپ کو سمجھاؤں، یہ بہتوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اب سار عالم صاحب کا کیا تعلق میر شکیل الرحمان سے رہا ہے اور میر شکیل الرحمان صاحب کیا کام کر رہے ہیں، چھوڑ دیجئے ان باتوں کو، کیونکہ جگ اور جیو تو اس ملک کے محب وطن چینل سے بہت محب وطن ہے. میں بھی پہلے کام کرتا تھا، لوگ کہتے ہیں میں بھی کام کرتا تھا، ہاں تو میں بھی کرتا تھا، ہاں تو میں بھی تھا. اگر میں اسلام نہیں لایا اور اب میں اسلام لے آیا تو کیا آپ میرا پرانا ماضی مجھے بتائیں گے؟ اگر میں 11 سال پہلے نیکر پہنا کرتا تھا تو کیا میں اب بھی نیکر پہن کر بیٹھوں؟ میں بچہ تھا اس وقت، چھوٹا تھا. اسی طرح سے میں جب جگ اور جیو میں کام کرتا تھا تو میں ان چیزوں سے آشنا نہیں تھا. جیسے جیسے مجھے پتہ چلتا گیا میں بتاتا گیا، میں دیکھتا گیا، میں آبزرو کرتا رہا وہاں ہو کیا رہا ہے، وہاں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، اور میں نے آپ کو بتانا شروع کیا. اور جیسے ہی بتانا شروع کیا مجھ پہ قدغن لگائی جانے لگی، مجھے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، میرے خلاف لکھا جانے لگا، میرے خلاف انگلش پریس میں لکھا جانے لگا، خاص طور پہ انگلش پریس میں، تاکہ اس 2% طبقے کو متاثر کیا جا سکے جو ڈیسیشن میکرز کہلاتے ہیں. پوری دنیا میں غلط خبریں پھیلائی گئی، مجھ پہ بین لگا ہوا ہے، اس پہ بین لگا ہوا ہے، اس پہ بین، میں امریکہ نہیں جا سکتا، میں وہاں نہیں جا سکتا، بین لگا، مجھے فلاں نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا. سب جھوٹ. اس دوران میرے کردار کشی کی گئی، مجھے پتہ نہیں کیا کیا میرے بارے میں کہا گیا، مجھے جعلی ڈگری والا کہا گیا، اور وہ تو کہتے ہی رہتے ہیں. ویڈیوز بنائی گئی، بہت کچھ کہا گیا، اور یہ سب میں نے پتہ ہے کیوں اٹھایا. آپ کو بتاؤں ناظرین محترم، یہ سارا بوجھ میں نے کیوں اٹھایا؟ یہ میں نے اس لیے اٹھایا کہ میں نے رسول اللہ کی حرمت کی بات کی تھی. میرے نبی ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، اور یہ واقعہ رلا دینے والا ہے. ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے اور وضو فرماتے فرماتے پانی نشیب کی طرف جانے لگا. تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے عشق ہے، I fall in love with you، مجھے آپ سے عشق ہے. آپ خاموش رہے اور وضو کرتے رہے، پانی نشیب کی طرف جاتا ہے. صحابی رسول نے کہا، اور یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، لفظ بلفظ نہیں، مجھے آپ سے عشق، پانی نشیب کی طرف جاتا رہا. جب آپ وضو سے فارغ ہوئے تو آپ نے مسکرا کے تبسم فرما کے
ان کی طرف دیکھا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ نے تبسم فرما کے دیکھا اور کہا اگر تمہیں مجھ سے عشق ہے تو پانی دیکھو کس تیزی سے نشیب کی طرف جا رہا ہے۔ صحابی رسول نے دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اتنی ہی تیزی سے تیرے اوپر مشکلات، پریشانیاں اور تکلیفیں بھی آئیں گی اگر تجھے مجھ سے عشق ہے، اور اگر عشق ہے تو پھر اتنی ہی تیزی سے تجھ پر پریشانی آئے گی، بہتان لگے گی، تہمتیں لگیں گی، کردار کشی ہوگی، سب کچھ ہوگا اگر تجھے مجھ سے عشق ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ساری تہمتیں آپ کے صدقے قبول کرتا ہوں، میں یہ ساری تہمتیں آقا کریم جو مجھ پہ لگائی گئی ہیں میں انہیں ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن میں آپ کے عشق سے دستبردار نہیں ہوں گا، کیونکہ آپ کے عشق کی وجہ سے مجھے پاکستان ملا ہے، آپ کے عشق کی وجہ سے یہ پاکستان آج موجود ہے اور قائم ہے۔ اولیاء کرام کا سایہ سر پر رہے بس سلامت، آپ کا عشق رہے بس سلامت، آپ کی محبت رہے بس سلامت۔ زندگی رہے یا نہ رہے، پروگرام آنے جانے والی شے ہے، لوگ نادان ہیں جو رزق چھیننا چاہتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ رزق شعیب شیخ کے پاس سے نہیں ملتا، یا بول چینل سے نہیں ملتا، یا رزق مجھے میر شکیل الرحمان نہیں دیتا تھا۔ میرا رازق کل بھی اللہ تھا، میرا رازق آج بھی اللہ ہے، اور وہی مجھ کو رزق دے گا۔ وہ جب پتھر میں کیڑے کو رزق دے سکتا ہے تو مجھے دے گا، لیکن رسول اللہ میں آپ کی محبت سے دستبردار نہیں ہوگا، میں آپ کے عشق سے دستبردار نہیں ہوگا، میں آپ کی محبت اور آپ کے پیار سے دستبردار نہیں ہوگا۔ میں ڈھونڈوں گا بھینسا پیچ کس نے بنایا، میں تلاش کروں گا موچی اور روشنی پہ جس پہ گستاخیاں کس نے کی، میں پاکستان کے قانون کے سامنے ان کو لے کر آؤں گا، لیکن میں دستبردار آپ کے عشق سے نہیں ہوں گا۔ جن کو ہونا ہے وہ ہو جائے۔ میں نے وزارت کو کل بھی ٹھوکر مار دی تھی، میں آج بھی ہر چیز چھوڑ دوں گا، لیکن میں آپ کے عشق سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ آپ کی شان میں توحید مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میرے دل کو چوٹ لگتی ہے۔ امام مالک کا قول مجھے یاد آتا ہے کہ جب رسول اللہ کی گستاخی ہو اور کچھ نہ کر پائے انسان تو پھر اسے جینے کا فائدہ کیا، اس ساری امت کے جینے کا فائدہ کیا؟ لیکن میں قانونی راستہ اختیار کروں گا، میں ڈھونڈوں گا، میں عدالت کے سامنے لے کر جاؤں گا۔ میرے ملک میں قانون ہے، لیکن آپ کی شان میں توحید ہو، گستاخی اور ان کو چھپایا جائے، اور نیلا پیلا چینل چھپائیں اور اس کے لوگ اس کو نہ بتائیں، میں آپ کے عشق سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ مجھ سے نوکری چھوٹ جائے، میرا پروگرام بند ہو جائے، میں فاقے کر لوں گا، میں کسی مزار پر 2 روٹیاں کھا لوں گا، لیکن میں آپ کے عشق سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ آپ سے وعدہ ہے۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید۔ آئی ایم سو سوری ناظرین کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا، اور ظاہر ہے کہ انسان کو بہت محبت ہوتی ہے اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اور بچے کی چوٹ لگ جائے تو ماں تڑپ اٹھتی ہے، ماں کو تکلیف ہو تو بچے کو درد ہوتا ہے۔ ماں کو وینٹیلیٹر پر دیکھے، میں نے دیکھا ہے اپنی ماں کو وینٹیلیٹر پر تکلیف ہوتی ہے، چھوٹی سی خراش بھی آ جاتی تھی تو امی کو تکلیف ہوتی تھی۔ اسی طرح آپ لوگ بھی اولاد والے ہیں، صاحبان اولاد ہیں، آپ بھی بچوں والے ہیں، اور جو نہیں ہیں وہ ماں باپ والے ہیں، اور جو ماں باپ والے بھی نہیں ہیں وہ یتیم ہے۔ یتیم کو اور بھی درد ہوتا ہے، اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ایک اذیت مجھے اور آپ کو ہوتی ہے، ایک اذیت اللہ اس کے رسول کو ہوتی ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ اذیت میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں. ایک ہم ہیں ناظرین جو اس وقت یہ لڑ رہے ہیں کہ پاکستان سیکولر ہو یا پاکستان اسلامی جمہوریہ ہو. ایک ہم ہیں جو اس وقت یہ لڑ رہے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے درمیان لائنیں کھینچ دی ہیں, تم اس طرف ہو جاؤ میں اس طرف ہو جاؤں. میں تو آج بھی کہتا ہوں آؤ سب بیٹھو, آؤ آ کر بات کریں, گفتگو کریں. میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, لیکن میں بھینسا پیج بنانے والے کی تلاش کروں گا. یہ میرا رسول اللہ سے وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرا کسی سے کوئی ذاتی اناد یا بغض نہیں ہے. ایک طرف ہم ہیں جو تقسیم در تقسیم ہو رہے ہیں, اور آپ دیکھیے کہ آج 7 مسلم ممالک پر پابندی لگا دی گئی, وہ امریکہ نہیں جا سکتے. مسلمان کہاں گئے؟ دیوبندی, بریلوی, وہابی, شیعہ, سنی, اہل حدیث, مسلمان کہاں گئے؟ حرمت رسول کا تحفظ تو مسلمان کرتا ہے, اور حرمت رسول تو بہت بڑی بات ہے. حرمت تو عزت کو کہتے ہیں, عزت ہوتی ہے. میرے اس پرچم کی بھی عزت ہے, میں یہ جو ٹی شرٹ پہنا ہوں اس پہ بول لکھا ہے, اس کی بھی عزت ہے. ہر ایک کی عزت ہے اور احترام ہے, اور ہر ایک کو اس کی عزت اور احترام کرنا چاہیے جو اس کے لیے قابل احترام. لیکن نبی کے تو کرتے کی بھی عزت ہے, ان کی تو نالین پاک کی بھی عزت ہے, ان کے تو زیر استعمال پیالے کی بھی عزت ہے. اور میں وہ عزت کیا کروں گا, میری کیا اوقات. میں آپ کو چیچنیا کے صدر کو دکھاتا ہوں. آج آپ اپنی آنکھوں کو عشق رسول سے وضو کرانا چاہتے ہیں تو آئیے میں کرا دوں. میں بار بار یہ بات آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ میں آپ سے یہ سب باتیں کب کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. اگر کل مجھ پر پابندی لگ گئی تو پھر میں آپ کے سامنے نہیں ہوں گا, پھر میں کچھ اور کام کروں گا. اور اگر مجھ پہ پابندی کل نہیں لگتی ہے تو میں دیکھوں گا کہ میں اب اس قابل بھی رہا ہوں کہ میں پروگرام کر سکوں کہ نہیں کر سکوں. لیکن میں آپ سے اتنا ضرور کہنا چاہوں گا, مجھے نہیں پتا میں اب اس قابل رہا ہوں کہ نہیں رہا ہوں. میرے ذہن سے ایک چیز نہیں نکل رہی, میں اسے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ پھر آ کر مجھ سے پوچھتی ہے, سوال کرتی ہے کہ تمہیں جو قوت گویائی عطا کی, تمہیں جو نعتیں پڑھنے کا حسن سکھایا, اور تمہارے جو ہر عیب پر ہم نے پردہ ڈالا, تمہیں ساری نظروں میں چھپا کر تم کتنے برے ہو, کتنے گناہگار ہو, تمہیں اچھا بنا کے رکھا, تو تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ آواز اٹھائی, بہت بڑا کام کر لیا کیا؟ یہ تو تمہارا فرض تھا, تمہارا حق تھا. تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا, تب بھی ایمان کی دولت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آج میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوں. اللہ کا شکر, اس نے مجھے انسان بنایا, انسانوں میں اس نے پھر مجھے مسلمان بنایا, مسلمانوں میں پھر اس نے مجھے رسول کا عشق عطا فرما دیا. یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اگر انسان انہی کو شمار کر لے. ہم اسی میں الجھے رہتے ہیں, کون ایتھیسٹ ہے, کون مسلم ہے, کون کس کے دل میں کیا ہے, کس کے دل میں کیا نہیں ہے. لیکن میں آج آپ کو جو دکھانے والا ہوں ناظرین محترم, ایک ہم ہے جو یہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں کسی نہ کسی نے بھینسا موچی پیج بنایا, اور ہم مذمت بھی کرنے کو تیار نہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مذمت ہیٹ اسپیچ ہے. نہیں, مذمت ہیٹ اسپیچ نہیں ہے, مذمت ایمان کا تقاضا ہے. مذمت ہیٹ اسپیچ نہیں ہے, مذمت آئین کا تقاضا ہے. لیکن ہم مذمت سے بھی گھبراتے ہیں کہ ہم کیوں کریں. اور ایک طرف چیچنیا کے صدر کو دیکھیے, ذرا دیکھیے کس طرح سے رسول کے پیالے کو لے کر آ رہے ہیں. یہ وہ پیالہ ہے جو 1400 سال پہلے مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس تھا. ان لوگوں کے تو نام جب لیتا ہے انسان تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم, جو کہ جناب فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام کے شوہر نامدار ہیں, اور شہزادی فاطمۃ الزہرا رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے. اور یہ پیالہ ان کے پاس تھا, وہ اس سے پانی پیا کرتی تھی. ہے پیالہ جب آپ نے وفات پائی تو مولا علی کو دے گئی. مولا علی نے وہ پیالہ اپنے پاس رکھا,
اور مولا علی سے وہ امام حسن تک پہنچا، امام حسین تک پہنچا، اور ائمہ سے ہوتا ہوتا وہ پیالہ چیچنیا کے صدر کے پاس پہنچائے. دیکھیے اس کو کیسے لے کر آ رہے ہیں، ذرا یہ پروٹوکول دیکھیے گا اس پیالے کا. سلام اے میرے آقا، سلام اے میرے مولا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سلام اے میرے آقا، سلام اے میرے مولا، شہری یارے ارم تاج دارے حرم، شہری یارے ارم تاج دارے حرم، نوبہارے شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. سلام اے میرے آقا، سلام اے میرے مولا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. سلام اے میرے آقا، سلام اے میرے مولا، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. سلام اے میرے آقا، سلام اے میرے مولا، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. سلام اے میرے آقا، سلام اے میرے مولا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. سلام اے میرے آقا، سلام اے میرے مولا، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ شفتان مبارک سے لگا ہوا یہ پیالہ، شفتان کہتے ہیں ہونٹوں کو، اور میں ان کے لیے لفظ ہونٹ بھی استعمال نہیں کرتا، ہونٹ ہم سب کے ہوتے، ان کے شفتان ہوتے، ہاتھ ہم سب کا ہوتا ہے، ان کا دست مبارک ہوتا ہے، جسم ہم سب کا ہوتا ہے، ان کا جست اثر ہوتا ہے، آنکھیں ہم سب کے ہوتی ہیں، ان کی چشمان مبارک ہوتی ہیں، بال ہم سب کے ہوتے ہیں، ان کے گیسوئے مبارک ہوتے ہیں۔ یہ بڑے ادب کی منزلیں ہیں، یہ بڑے ادب کے تقاضے ہیں، اور یہ بڑے کرم کے فیصلے اور بڑے نصیب کی باتیں ہیں۔ کسی کے لیے شاید عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہ ہو، اور کسی کے لیے شاید ساری کائنات ہو، کسی کے لیے شاید یہ بہت عام سی ایک معمولی سی بات ہو، اور شاید کسی کے لیے پوری زندگی اور حیات ہو۔ دنیا میں محمد سا شہنشاہ نہیں ہے، کس راز سے خالق کے وہ آگاہ نہیں ہے، باریک ہے ذکر قرب براج رسول، خاموش کے یہاں سخن کو بھی راہ نہیں ہے۔ یہ کائنات آپ کے لیے بنائی گئی ہے، آپ کی عزت، آپ کی تقدیس، آپ کی حرمت، آپ کی عظمت، آپ کی ناموس، میری 100 جانیں آپ پر قربان، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول اللہ۔ عامر لیاقت آپ سے اجازت چاہتا ہے، میں کل عدالت جاؤں گا صبح 10 بجے۔ سندھ ہائی کورٹ میں میں اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہوں، جوابات دے رہا ہوں، سوالات کے ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ پابندی لگ گئی اللہ کی رضا، نہیں لگی اس کے بعد سوچوں گا کہ اب ہمت پاتا ہوں کرنے کی یا نہیں کرنے کی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چڑی بابا یا یہ گوگل بابا یا یہ کافی بابا ہے، میرے کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں نے وہ چیزیں بتائی ہیں، وہ چیزیں آبزرو کی اور وہی چیزیں آپ کو دکھائی کہ جو تصویر کا ایک رخ تھا۔ اگر آج سب اس رخ کو دیکھنے پر میرے خلاف ہو چکے ہیں اور مجھے بند کر دینا چاہتے ہیں، میرا آزادی اظہار مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں، آرٹیکل 19 میرے لیے نہیں ہے پاکستان میں، آرٹیکل 19 پاکستان میں سول سوسائٹی، نام دہات سول سوسائٹی کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ میرے لیے آرٹیکل 19 نہیں ہے، میرے لیے ہے میری زبان بند کر دو، مجھے آف اسکرین کر دو، مجھے ہٹا دو۔ میں نہیں آیا اسکرین پر، حالانکہ میں آ سکتا تھا، میں نہیں جا سکا عمرے پر، حالانکہ مجھے جانا تھا، اور کیا کیا نہیں کہا جاتا رہا اور کیا کیا نہیں لکھا جاتا رہا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہوں کے سب سامنے ہے، کس کی نیت میں کتنا فتور ہے، کون سچ بول رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے، اور بے شک اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ لوگ سمجھتے میں پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں یہ سب پیسوں کے لیے کر رہا ہوں یا میں یہ سب اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے کر رہا ہوں، اللہ سب جانتا ہے۔ آپ کو جو کہنا ہے، جو الزام لگانا ہے، یہاں تک کہہ دیا گیا، یہاں تک کہہ دیا احمد نورانی صاحب نے کہ میں پیسوں کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ سکتا ہوں اور اپنے خاندان کو بھی بیچ سکتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ کا جو کہنا ہے آپ کہیے، میرا کام تھا پاکستان کو سب کے چہرے دکھانا، میں نے نیلا پیلا چینل آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے۔ ان کے اپنے شازیب خانزادہ صاحب گوگل بابا ہمارے پرسوں ترسوں بڑی برائیاں کر رہے تھے اور بڑا انڈورس کر رہے تھے، زندگی بھر ان کا مالک ریٹنگ کے پیچھے بھاگتا رہا، ریٹنگ کی بنیاد پر پیسے لیتا رہا۔ رمضان وہ بیچتے تھے، میں تھوڑی بیچتا تھا، میں نے تھوڑی کوئی رمضان بیچا، میرے کوئی شیئرز تھوڑی ہوتے تھے رمضان میں، مجھے کہتے میں رمضان بیچتا تھا، رمضان چینلز بیچتے تھے، میں تھوڑی بیچتا تھا۔ میں تو ان لوگوں کو پیسے کما کے دیتا تھا، اور یہ کماتا بھی اس لیے تھا تاکہ لوگوں کی تنخواہیں وقت پر ادا ہو جائے۔ میں ایک اکیلا آدمی پورے سال کی تنخواہیں نکالتا تھا ہر ادارے کی،
لیکن مجھے کہا میں بیچتا تھا. چلیے جو آپ کا جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. میدان حشر تو سجدہ ہی ہے, سوال جواب تو ہونا ہی ہے وہاں. منزلیں زیادہ دور نہیں ہیں, 100 سال اور جی لیں گے, 200 سال اور جی لیں گے, یہ سوال جواب تو وہاں ہوں گے. لیکن میں رمضان نہیں بیچتا تھا, رمضان ادارے بیچتے رہے. اور وہ آج آپ نے انڈورس کرنے کو کہا, آپ انڈورس کیجئے. آپ کا تو 9 سال کا ساتھی آپ کو چھوڑ کے چلا گیا, عدنان اب آپ کے ساتھ نہیں ہے, گوگل بابا, وہ اب چلا گیا ہے ARY میں. بہت ساری چیزیں, بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں, بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس دل میں بہت کچھ ہے, بہت کچھ دیکھا ہے, اور بہت کچھ دیکھنے کے بعد اب سنبھالا نہیں جاتا. کہنا چاہتا ہوں تو روک دیا جاتا, بتانا چاہتا ہوں تو زبان پہ تالے لگا دیے جاتے ہیں. سب کی زبانیں آزاد ہیں, فوج کے خلاف بولنے والوں کی زبانیں آزاد ہیں. یہ چڑی بابا کا کیا مطلب تھا کہنے کا؟ یہی نا کہ یہ منصوبہ کسی اور کے دور میں تیار ہوا تھا. تو پھر مطلب کیا ہوا؟ میں تو مطلب بتاتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ بتانا کیا چاہتے ہیں, ان کی باتوں کے پیچھے چھپا ہوا مطلب کیا ہے. انہوں نے اس ادارے کو ملائم کرنے کی کوشش کی, جو میرا ادارہ ہے اور جو آپ کا ادارہ ہے. اس ادارے کو, فوج کو, ISI کو کس نے سب سے زیادہ متون کیا؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوال خود کیجیے گا. کس نے سب سے زیادہ کہا کہ ISI اس ملک کی خاکم بدہ دشمن ہے؟ وہ لوگوں کو اٹھاتی ہے, وہ گرفتار کرتی ہے, وہ لے جاتی ہے, ایبڈکٹ کرتی ہے, لوگوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے, گھروں سے اٹھا لیتی ہے, مارتے پیٹتے. یہ کون کہتا ہے؟ کوئی ایک چینل بتا دیجئے اس چینل کے علاوہ جو یہ بات اس طرح سے کرتا ہوں. اور اگر میں نے یہ باتیں بیان کرنا شروع کی, میں نے اپنے اداروں کا دفاع کرنا شروع کیا, میں نے ان کے لیے بات کرنی شروع کی. 22 اگست تک تو میں بھی ایک ایسی دنیا میں تھا جہاں سے میں واپس آیا ہوں. اور اس کے بعد جب میں نے بات کرنی شروع کی, جب میں نے گفتگو کرنی شروع کی, جب میں کھل کر محاذ پر لڑ رہا ہوں, اور میں کھل کر لڑ رہا ہوں, میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر سامنے کھڑا ہو گیا. میں نے اس پروپیگنڈے کو رد کر دیا کہ فوج اٹھا کر لے گئی. میں نے چڑی بابا کے پروپیگنڈے کو تباہ کر دیا کہ فوج اور ISI اٹھا کے لے گئی. اور آج یہ ثابت ہو گیا میجر جنرل آصف غفور صاحب کے کہنے کے بعد. اور اس کے بعد سے ہی میرے خلاف ایک محاذ بن گیا. میں نے سن آف بھارت کو اور پورے نیلے پیلے کی سازشوں کو بے نقاب کیا. تو لیکن میں ابھی بھی کوئی پرسنل بات شیئر نہیں کر رہا, اور جن سے میں مخاطب ہوں وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کچھ پرسنل باتیں ہیں جو شیئر کر سکتا ہوں لیکن نہیں کر رہا. کیا گفتگو ہوتی ہے میں نہیں بتا رہا, اور نہیں بتاؤں گا, کیونکہ میری رگوں میں محمودہ سلطانہ کا خون دوڑتا ہے, شیخ لیاقت حسین کا خون دوڑتا ہے. میری ماں ایک بڑی سچی خاتون تھی. میری ماں اردو کی پہلی خاتون کالم نگار تھی. میری ماں مادر ملت کی ساتھی تھی. میری ماں کے گھر میں بیگم رانا لیاقت علی خان آ کے رہا کرتی تھی. میرا باپ شیخ لیاقت حسین 48 سال مسلم لیگ میں رہا. میرا باپ شیخ لیاقت حسین نواز شریف صاحب کے ساتھیوں میں بھی رہا, پیر پگاڑا صاحب کے ساتھیوں میں رہا. اور پیر پگاڑا جتنی محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. ان کے گھر کا ایک ایک فرد, چاہے راجہ صاحب جو آج پیر پگاڑا ہو, یونس بھائی یا جتنے لوگ ہیں, اس گھر میں پلا بڑا ہوں. مجھے GM سید نے اپنی گود میں پالا ہے. میں نے شیخ ایاز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں غلام مصطفیٰ شاہ صاحب سے سیکھا ہے. میں نے مخدوم زادہ سید حسن محمود صاحب سے اپنی زندگی کے اہم پہلوؤں کو جانا ہے. میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے والد مخدوم سجاد قریشی صاحب کی گود میں بیٹھ کر دیکھا ہے کہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے. مجھ سے مت الجھیے, میں بزرگوں کی صحبتوں میں بھی رہا ہوں, میں بزرگوں کے ساتھ بھی رہا ہوں. مجھ پر جن بزرگوں کا سایہ اور ہاتھ ہے, میں انہی کے سہارے جی رہا ہوں, وہی مجھے چلا رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے, اور حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا. آج میرے ساتھ کوئی نہیں ہے, کوئی بات نہیں, میں کہہ رہا ہوں کوئی بات نہیں, لیکن رسول اللہ کے لیے نہیں ہے, کیونکہ قرآن کہہ چکا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. یہ ہمارے لیے نہیں کہا, یہ رسول کے لیے کہا. آپ کہہ دیجئے ہمارے لیے تو یہ کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ میرے لیے تو اللہ اس کا رسول کافی ہے. لیکن
اللہ ہے اپنے حبیب کے لیے، اپنے حبیب کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور بار بار میں حبیب کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ یہ پاکستان اسی حبیب کے صدقے میں بنا ہے. یہ پاکستان قائد اعظم کو جاگتے میں زیارت ہوئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریف الدین پیرزادہ صاحب نے پاکستان پیپرز میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کی زیارت جاگتے میں ہوئی محمد علی جناح قائد اعظم کو، اور انہوں نے کہا جناح تم نے پاکستان بنانا ہے. اس لیے 27 رمضان کی وہ شب تھی جب پاکستان ہم کو ملا، اور پاکستان قائم رہے گا انشاءاللہ. پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، پاکستان قائم رہے گا. ہم رہے یا نہ رہے پاکستان قائم رہے گا. پاکستان زندہ باد. قول زندہ باد. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. زندگی رہی، موقع رہا آپ سے بات کرنے کا، لوگوں نے موقع دیا تو کر لوں گا، نہیں تو آخری سلام. اللہ حافظ. पुरज़म और मुस्तहकम पाकिस्तान की जद्दोजहद में बुलंद हौसलों के साथ ऑपरेशन आहनी ज़र्ब-ए-अज़्म में क़यादत करेंगे जनरल कमर बाजवा. क्या होने जा रहा है, क्या होना बाकी है, क्या होंगी तरजीहात, कराची में कामयाबियों के बाद इस ऑपरेशन की सिमत क्या होगी, बलूचिस्तान और KPK में क्या होने जा रहा है, क्या सिविल हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर कोई पेशरफ्त करेगी. अब जनरल कमर बाजवा करेंगे आहनी ज़र्ब-ए-अज़्म का आगाज. ऑपरेशन आहनी ज़र्ब-ए-अज़्म पर देखिए बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज पर. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी